یہ تصویریں مکتب امامیہ میں سید نعیم حیدر نقوی کی 31ویں برسی کے کاریہ کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں مکتب امامیہ میں سنڈے صبح 8 بجے سید نعیم حیدر نقوی سپتر محمد حیدر نقوی کی 31ویں برسی کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرائی گئی۔ کاریہ میں نازک ماحول کے ساتھ یادگار پرستوتی ہوئی۔ سلام عقیدت پیش کرنے کا فرض نبھایا گیا اور شرکت کرنے والوں نے مل کر مرحوم کے لیے دعائیں کی۔ سبھا کا آرمبھ استاد انیس میرٹی نے سلام عقیدت پیش کر کیا، جبکہ فرزند علی نے مرثیے کے ذریعے کربلا کے منظر اور وہاں کے درد کو مارمک انداز میں بیان کیا۔ ایران سے تشریف لائے مولانا ضمیر عباس جعفری نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے اور ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ مظلوم کا ساتھ دینا اس کی بنیاد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی وجہ سے حضرت امام حسین نے شہادت کو پسند کیا اور لوگوں سے صبر سے کام لینے کی ہدایت دی۔ مولانا نے دنیا کی تازہ حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آج دنیا کے سامنے کئی سیاہ راز اجاگر ہوئے ہیں۔ انہوں نے ادہرن دیتے ہوئے ایپسٹین جیسی شرمناک گھٹناؤں کا ذکر کیا۔ یہ کہا کہ جو لوگوں کو ظالم بتاتے تھے ان کا اصلی چہرہ اب سامنے آ گیا ہے۔ اسی سندربھ میں انہوں نے راجنیتک حالات پر تازہ ٹپڑیاں کرتے ہوئے کہا کہ پشچمی نیتا اور شکتیاں جن کے نام جنتا کے سامنے آ چکے ہیں وہ سوال اٹھتے ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ٹرمپ اور امریکہ کا نام لیا اور کہا کہ آنے والے سمے میں جواب دہی اور انصاف کی راہ پر دنیا کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ کاریہ میں موجود لوگوں نے مرحوم کے لیے وستار سے دعائیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی کیلکولیشن ہوتی ہیں ان کے۔ ہم جب جنگ کا تجزیہ کرتے ہیں تو پہلے شروعات کرتے ہیں ایمان ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایمان سے شروع ہوتا ہے، وہاں ایمان کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں۔ یعنی ہماری جنگ ان سے بالکل الگ ہے۔ بس یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک قوم ہے، ایک گروہ ہے، وہ گروہ خود کی قدرت پہ طاقت رکھتا ہے، دوسرا گروہ ہے جو اللہ کی قدرت پہ طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم جب ان سے ہمیں سمجھنا چاہیے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں ڈرتا ایران، کیوں نہیں ڈرتا، تو سمجھے کیوں نہیں ڈرتا، سبحان اللہ۔ اس کے اصول کیا ہیں۔ میں آج سے تقریباً 15 سال پہلے پہلی بار جب میں ایران گیا تھا، 20 سال پہلے شاید، جب پہلی بار ایران گیا تھا، ایک ڈرائیور تھا، عام انسان ڈرائیور، اس زمانے میں اس سے پوچھے کہ بھائی اس زمانے کی بات ہے کہ ایران کیوں نہیں ڈرتا، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں اسے ڈرنا چاہیے، وہ اللہ کی فوج سے لڑ رہا ہے۔ ہم کیوں لڑے، ہم تو اللہ کی فوج ہے، انہیں ڈرنا چاہیے، وہ اللہ کی فوج سے لڑ رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دو نظریے بہت الگ ہیں۔ ایک بنیادی طور پر اللہ کی طاقت کو سپر پاور سمجھتا ہے، دوسری وہ جو امریکہ کو سپر پاور سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگ نام ہوتا ہے۔ اب غور کریں، دشمن جو ہے، جو دشمن خدا ہے، دشمن اسلام ہے، وہ کانا ہے، ایک ہی آنکھ ہے اس کے بعد، اسے صرف مادی چیزیں دکھتی ہیں، الہی چیزیں نظر نہیں آتی، اسے ایمان کی طاقت نظر نہیں آتی، اسے سبحان اللہ۔ شہادت کی طاقت نظر نہیں آتی، اسے غیرت، عزت، جو اہل بیت، کربلا، یہ سب اس کو نظر نہیں آتی۔ آتا۔ ہمیں اس کے سوا کچھ اور
नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दोनों में फर्क बहुत है। अब गौर करें, बस एक कौम है जो आज से नहीं हमेशा से जब अंबिया आए, चाहे वो मूसा हो, इब्राहिम हो, ईसा हो, चाहे हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद ये जब भी समाज के अंदर सुधार, नबी का काम क्या था? नमाज पढ़ाना नहीं था सिर्फ, नबी का काम था समाज को सुधारना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समाज के अंदर जो हैवान है उन्हें इंसान बनाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हैवानियत को खत्म करके इंसानियत का गलबा कराना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी नबी आए और नबी ने आके कहा, जो लोग ताकतवर थे, जो लोग जिनके अंदर ताकत का नशा था, जो लोग गुरूर से भरे हुए लोग थे, वो हर जमाने में हर नबी के सामने खड़े हुए। फिरौन कौन था? फिरौन एक बादशाह, अजीब कुदरत और हैबत वाला बादशाह। फिरौन क्या कर रहा था? फिरौन ने कहा, जब दरबार सजा और मूसा के मुकाबले में वो जादूगर आए और जादूगरों ने अपनी छड़ी फेंकी और उसमें सांप बन गए, है ना, सांप बन गए। मूसा से खुदा ने कहा कि तुम भी असा अपना फेंक। मूसा को डर लगा। मूसा ने कहा, खुदा ने कहा, इन्ना माइया रब्बी, मूसा डर मत, तेरा अल्लाह तेरे साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस यहां से कानून दिया कुरान ने, जब दुश्मन, जब फिरौन चाहे जिस भी जमाने का हो, वो दरबार सजाए और वो अपनी छड़ियों के जरिए से सांप बनाना चाहे, अब्राहम लिंकन लाके, कश्मीर वहां से तुम भी अपना असा फेंको, लेकिन जब तुम असा फेंको तो तुम्हें असे की कुदरत पे भरोसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह की कुदरत पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही अंगूठी रहबर पहने थे, जो अंगूठी पहन के आए थे रहबर, उस अंगूठी पे लिखा हुआ था, इन्ना माइया रब्बी, यकीनन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। सुभान अल्लाह सुभान। यानी आप देखें कि दो फिक्र बहुत अलग हैं। हम मादी चीजों से तजिया करते हैं, वो इलाही निगाहों से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी कैलकुलेशन होती है उनके। हम जब जंग का तजिया करते हैं तो पहले शुरुआत करते हैं ईमान है या नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ ईमान से शुरू होता है, वहां ईमान की कोई बात होती ही नहीं। यानी हमारी जंग उनसे बिल्कुल अलग है। बस यहां पर हमें समझ में आता है कि एक कौम है, एक गिरोह है, वो गिरोह खुद की कुदरत पे ताकत रखता है, दूसरा गिरोह है जो अल्लाह की कुदरत पे ताकत रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम जब उनसे, हमें समझना चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों नहीं डरता ईरान, क्यों नहीं डरता, तो समझे क्यों नहीं डरता, सुभान अल्लाह। उसके उसूल क्या है। मैं आज से तकरीबन 15 साल पहले पहली बार जब मैं ईरान गया था, 20 साल पहले शायद, जब पहली बार ईरान गया था, तो एक ड्राइवर था, हाँ इंसान ड्राइवर, उस जमाने में उससे पूछे कि भाई, उस जमाने की बात है कि ईरान क्यों नहीं डरता, तो वो कहता है कि हमें नहीं उससे डरना चाहिए, वो अल्लाह की फौज से लड़ रहा है। हम क्यों लड़े, हम तो अल्लाह की फौज है, उन्हें डरना चाहिए, वो अल्लाह की फौज से लड़ रहे हैं, उन्हें डरना चाहिए। सुभान अल्लाह। देखें, दो नजरिए बहुत अलग हैं। एक बुनियादी तौर पर अल्लाह
اللہ کی طاقت کو سپر پاور سمجھتا ہے، دوسری وہ جو امریکہ کو سپر پاور سمجھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنگ کے نام ہے. اب غور کریں، دشمن جو ہے، جو دشمن خدا ہے، دشمن اسلام ہے، وہ کانا ہے، ایک ہی آنکھ ہے اس کے پاس. اسے صرف مادی چیزیں دکھتی ہیں، الہی چیزیں نظر نہیں آتی. اسے ایمان کی طاقت نظر نہیں آتی، اسے سبحان اللہ. شہادت کی طاقت نظر نہیں آتی، اسے غیرت، عزت، جو اہل بیت، کربلا، یہ سب اس کو نظر نہیں آتا. ہمیں اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں میں فرق بہت ہے. اب غور کریں، بس ایک قوم ہے جو آج سے نہیں، ہمیشہ سے جب انبیاء آئے، چاہے وہ موسیٰ ہوں، ابراہیم ہوں، عیسیٰ ہوں، چاہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وسلم، یہ جب بھی سماج کے اندر سدھار، نبی کا کام کیا تھا؟ نماز پڑھانا نہیں تھا صرف، نبی کا کام تھا سماج کو سدھارنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سماج کے اندر جو حیوان ہیں انہیں انسان بنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حیوانیت کو ختم کر کے انسانیت کا غلبہ کرانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھی نبی آئے اور نبی نے آ کے کہا، جو لوگ طاقتور تھے، جو لوگ جن کے اندر طاقت کا نشہ تھا، جو لوگ غرور سے بھرے ہوئے لوگ تھے، وہ ہر زمانے میں ہر نبی کے سامنے کھڑے ہوئے. فرعون کون تھا؟ فرعون ایک بادشاہ تھا، عجیب قدرت اور ہیبت والا بادشاہ. فرعون کیا کر رہا تھا؟ فرعون نے کہا، جب دربار سجا اور موسیٰ کے مقابلے میں وہ جادوگر آئے اور جادوگروں نے اپنی چھڑی پھینکی اور اس میں سانپ بن گئے، ہے نا، سانپ بن گئے. موسیٰ سے خدا نے کہا کہ تم بھی عصا اپنا پھینک. موسیٰ کو ڈر لگا. موسیٰ نے کہا، خدا نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، موسیٰ ڈر مت، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہاں سے قانون دیا قرآن نے، جب دشمن، جب فرعون چاہے جس بھی زمانے کا ہو، وہ دربار سجائے اور وہ اپنی چھڑیوں کے ذریعے سے سانپ بنانا چاہے، ابراہم لنکن لا کے، کشمیریاں لا کے، وہاں سے تم بھی اپنا عصا پھینکو، لیکن جب تم عصا پھینکو تو تمہیں عصے کی قدرت پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت پہ بھروسہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی انگوٹھی رہبر پہنے تھے، جو انگوٹھی پہن کے آئے تھے رہبر، اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، یقیناً میرا اللہ میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان. یعنی آپ دیکھیں کہ دو فکر بہت الگ ہیں. ہم مادی چیزوں سے تجزیہ کرتے ہیں، وہ الہی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.